آپ وعلیکم السلام سے شروع کیجیے گا کیونکہ سلام تو میں کر چکا ہوں. جی وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ، آج ہم کس مولا حسین کے صحابی کے بارے میں گفتگو کریں گے؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیے گا پلیز. یہ مسلسل اصحاب حسینی کا سلسلہ ہے اور یہ عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری 6 محرم ہو چکی ہے، اور کل ہم تذکرہ کر رہے تھے جون جو کہ ابو ذر کے غلام تھے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کہ سید الشہداء کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ حفاظت بھی کی، اور دین اسلام کی حفاظت کی، اصلاً مقصد توحید کی حفاظت کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے لیے سید الشہداء نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اور خدا کے دین کو بچانے کے لیے. تو وہ کون ناصر ہیں؟ جو محافظان دین الہی ہیں، انصار دین الہی ہیں، کیونکہ زیارت اصحاب سید الشہداء میں یہ جملہ آتا ہے السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے ناصروں. اور ہم اس پہ بہت تفصیل سے پہلی اور دوسری نشست پہ فضائل صحابہ حسینی پہ جب ہم نے گفتگو کی تھی تب گفتگو کی تھی، لیکن اس وقت یہ معاملہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو کہ 6 محرم الحرام ہے، ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے مجاہد کی جو صرف دین اسلام کا محافظ نہیں ہے، لشکر حسین کا سپاہی نہیں ہے، بلکہ حسین کی نماز کا محافظ ہے، جسے سعید بن عبداللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج جناب سعید کی گفتگو ہے، اور ایسا شخص کہ جو امام حسین، ظاہر ہے کہ جناب سعید کے بارے میں ایک مشہور شخصیت ہے، ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا ہے تو سینہ سپر ہو کے سعید بن عبداللہ حسین اور حسین کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں. پہلے تو جناب سعید کے نام پہ ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کریں گے کہ سعید کا مطلب کیا ہے اور اس نام کے معنی کیا ہیں. سعید یعنی سعادت والا. سبحان اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ عید سعید، تو عید کو سعید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ سعادت والی، جس میں سعادت مندی ہو. اور یہ حدیث رسول ہے کہ سعید، شکم مادر سے جس کی طبیعت سعید ہوتی ہے وہ سعید رہتا ہے، اور جو شقی ہوتا ہے وہ شکم مادر میں ہی شقی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام شخص جس کی طبیعت میں سعید ہونا موجود ہے، جب سے اس کی خلقت ہوئی ہے تب سے وہ سعید ہے. تو جب عام شخص بطن مادر سے سعید ہوتا ہے، جو حسین کا سعید ہے وہ کب سے سعید ہوگا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو سید الشہداء نے اپنے شب عاشور کے بیان میں اپنی بہن شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ یہ اصحاب میرے ساتھ عالم انوار میں بھی موجود تھے، اور یہ معاہدہ وہ ہے جو حسین نے پروردگار عالمین سے کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے تمام لوگ بطن مادر سے یا سعید ہوتے ہیں یا شقی ہوتے ہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، سعید بطن مادر میں سعید ہوتا ہے، شقی بطن مادر میں شقی ہوتا ہے. تو اس طرح یہ عام اشخاص کی بات ہے کہ جو بطن مادر میں سعید ہیں، مگر حسین کا سعید ازل سے سعید ہے، کیونکہ ازل سے عالم انوار سے امام حسین کے ساتھ موجود ہیں اور تبھی سے سعید ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سعید بن عبداللہ کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں یہ کہ خاص شیعان امیر المومنین، ایک تو گروہ وہ ہے جو ظاہر ہے کہ شیعہ تو سبھی ہیں، لیکن کچھ ہیں جنہیں قربت اور نسبت حاصل ہے، تو خاص یعنی امیر المومنین میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ دور بھی دیکھا ہے، علی سے محبت بھی کرتے ہیں. اور ایک عالم یہ کہ کوفے میں، ظاہر ہے کہ جب کوفے میں مولا قیام پذیر ہوئے تو سعید بھی کوفے میں موجود تھے، اور کوفے والوں نے جب خط لکھ کے بلایا امام حسین کو، یہ بھی تاریخ میں مغالطہ ہے، اور تاریخ کو مسخ کرنے والے جو مورخین انہوں نے لکھا کہ چونکہ کوفے والوں نے بلایا تھا، اور پھر بعد میں نعوذ باللہ انہوں نے ہی یہ شیعوں پہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ روتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے خود ہی بلا کے خود ہی شہید کر لیا. تو سعید اس بات کا تنہا جواب ہے، اکیلے سعید اس بات کا جواب ہے، کیونکہ آخری خط جو کوفے سے امام حسین کے لیے آیا ہے وہ خود سعید اپنے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں. اور امام حسین نے کوفے والوں کے اس خط کی وجہ سے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے. تو سفارت مسلم کا مقدمہ کربلا خود جناب مسلم میں نقیل ہے، اور سفارت مسلم کا مقدمہ جناب سعید بن عبداللہ.
واہ واہ واہ. یعنی کربلا کے مقدمے کا مقدمہ، اور جو کہ کربلا میں شریک بھی رہیں. تو اگر خط لکھ کے بلایا ہے تو پھر وفا کا حق ادا کیا ہے سعید نے کہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور یہ جواب ہے کردار سعید ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوفے والوں نے بلایا اور نعوذ باللہ کوفے والوں نے امام حسین کو شہید کر دیا. تو کوفے والوں میں خط سعید کا بھی موجود ہے، اور آخری خط اپنے ہاتھ سے بنفس نفیس خود بارگاہ سید الشہداء میں لے کے حاضر ہوں، اور امام نے جوش ولا دیکھتے ہوئے اور جوش عقیدت دیکھتے ہوئے سعید کے خط کا جواب دیا ہے. تو جب سعید ہی آخری خط لائے ہیں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ سعید امام حسین کا ساتھ نہ دیں، اور ساتھ بھی ایسا کہ اوروں نے، ظاہر ہے کہ سارے اصحاب سید الشہداء کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس میں سب سے منفرد مقام جناب سعید کا ہے میری نظر میں، کہ اوروں نے حسین کے مکتب کا، حسین کے مقام کا دفاع تو کیا ہے، لیکن سعید نے اس افضل منزل پہ کہ مومن کی نماز کا نام ہے معراج، واہ واہ بے اور شک. حسین وہ ہستی ہے کہ یہ مومن کی نماز نہیں، نماز سکھانے والے رسول کی نماز میں اگر پشت پہ سوار ہو جائے واہ واہ واہ. تو رسول سجدے کو طول بھی دیتے ہیں حکم خدا سے، اور 72 مرتبہ یہ روایتوں میں موجود ہے کہ تسبیح کر رہے ہیں. کیوں؟ تو اصحاب کہتے ہیں کہ سر اٹھا اٹھا کے ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید نماز میں کوئی وحی نازل ہو رہے، تو ہم نے دیکھا کہ حسین نماز کی حالت میں پشت رسالت پر موجود ہیں. واہ. تو نبی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھایا نہ جانا بتا رہا ہے کہ رضائے خدا حسین کے سجدے میں بیٹھنے میں شامل ہے، واہ واہ. اور حکم خدا ہے، کیونکہ رسول حکم خدا کے سوا کچھ نہیں کرتے. اگر پتھر اور کنکر بھی کسی پہ پھینک دیں تو خدا کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں پھینکے یہ کنکر آپ نے مگر جب آپ نے پھینکے ہی تو اللہ نے پھینکے. اس کا مطلب ہے کوئی رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو خدا کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی بیعت رضوان میں، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب ہے رسول کا کوئی عمل حکم خدا کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر سجدے کو طول دے رہے ہیں اور حسین پشت پہ ہیں تو رسول بتا رہے ہیں کہ نماز جاری اور محافظ نماز حالت سجدہ میں عام شخص کی نماز میں نہیں ہے، سبحان اللہ، حالت کی نماز میں ہے، رسول کی نماز میں، جس سے بڑا عابد ہی کوئی نہیں ہے، جو نماز سکھانے والا ہے. اور یہ تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کہہ دیجئے کہ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ، اگر رحمان کے ہاں، اللہ کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا تو پہلا عبادت کرنے والا تو میں ہوں. تو جو اول العابدین ہے اس کے سجدے میں حسین آ گئے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ حسین محافظ نماز ہیں، اور سعید حسین کی نماز میں سپر بن کے کھڑے ہیں، ڈھال بن کے کھڑے ہیں، تو محافظ بنے ہیں اس کی نماز کے، جو خود صرف نماز کا نہیں، سارے دین الہی، توحید، نبوت اور رسالت کا محافظ ہے. یہ سعید کا نام تھا، اور کردار سعید ہے کہ خط لے کے آئیں اور اس کے بعد خط کا جواب سید الشہداء نے اپنے قلم سے. تو کتنا امین جانا ہوگا جناب سعید کو کہ یہ ایسی امانت کہ حالات کوفے کے، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ حکومت وقت اور ابن زیاد کی حکومت قریب ہے اور کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اور جناب مسلم جا رہے ہیں. تو پہلے بیعت کرنے والوں میں خود سعید بھی شامل ہیں، اور حضرت مسلم کا یہ خط لے کر سعید مکے سید الشہداء کے پاس آئے، اور پھر اس کے بعد حالات کی ناسازی کی وجہ سے مسلم کے پاس واپس نہیں جا سکے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب مسلم مختار ثقفی جنہوں نے کربلا کا بدلہ لیا ان کے گھر میں موجود ہیں، اور وہاں جا کر گفتگو بھی موجود ہے، اور وہاں سے خط لکھا ہے، جو کہ خط جناب سعید بن عبداللہ لے کے مکے میں سید الشہداء کے پاس آئے ہیں. کوئی سوال ہو؟ ابھی اس کے بعد بریک جائیں گے ہم لوگ کیا؟ ابھی کتنی منٹ کا ہوگی دیکھیے گا؟ 12-13 منٹ کا تو ہو گیا ہوگا میرے خیال میں. 8 منٹ کا ہوا ہے. 8 منٹ کا ہوا نا. ہاں، اور بات کریں. آپ نے تذکرہ کیا، ہم روزانہ قرآن کی روح سے فضائل اصحاب سید الشہداء دیکھ رہے ہیں، تو کیا مقام حبیب، مقام سعید قرآن کے آئینے میں نظر آتا؟ جی جی قبلہ، جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم مسلسل جو مولا حسین کے اصحاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کیا جناب سعید کا قرآن میں اس کی روح سے کچھ بات چیت ہے، اس میں بتایا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ جہاں کوئی خشک و تر نہیں چھوڑا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین کا معرکہ ہے اور اس میں نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی بھی معراج ہے. تو حسین کے سجدے میں جو ڈھال بن کے کھڑا ہے
اس کا تذکرہ قرآن نہ کرے تو اس کا تذکرہ قرآن نہ کرے تو اس کا تذکرہ یقیناً موجود ہے. اور ایسے سورہ میں کہ ہمارے ناظرین اس کا لطف لیں گے, سورہ مومنون واہ جو 23واں سورہ ہے, جس کا آغاز یہ ہے کہ قد افلح المومنون, فلاح پا گئے یقیناً مومن, کامیاب ہو گئے مومن. تو کربلا کے شہداء سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ بے شک. جن کے بارے میں امام زیارت میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یقیناً کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم ترین کامیابی تک پہنچ جاتے, عظیم ترین فلاح تک پہنچ جاتے. یہ امام کی زیارت ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اور جو سید الشہداء کے ساتھ شہداء کربلا کی زیارت وارد ہوئی ہے, اس میں یہ جملے موجود ہیں. اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ اے کاش کیا لیتنی کنت معکم, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم ترین کامیابی کی طرف پہنچ جاتے. تو ظاہر ہے کہ امام سید الشہداء امام حسین کا یہ صحابی بھی قرآن کی نگاہ میں تھا, اور اس کی مدح بھی قرآن نے کی ہے. اور وہ آیت یہ ہے کہ الذین ہم فی صلواتہم یحافظون, وہ لوگ ایک خاص گروہ کا تذکرہ کر کے فلاح پائے ہوئے مومن کا تذکرہ کر کے, اور بالکل ایسا لگے گا کہ شاید یہ آیت نازل ہی جناب سعید بن عبداللہ کے لیے ہوئی ہے, کیونکہ قرآن نے سفر کرنا ہے قیامت تک کے لیے, تو یقیناً مقام سعید بن عبداللہ بھی پیش نظر ہوگا. تو قرآن یہ سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ذرا یہ بتائیے, یہی قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو نماز سے اور صبر سے, صلات سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. اس کا مطلب ہے نماز ہماری محافظ اور مددگار ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو نماز کے مددگار اور محافظ ہیں. تو ذرا مجھے زمانہ بتائے, جب تک کوئی دوسرا نہیں ملتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ حبیب اس آیت کے, جب تک کوئی دوسرا نہیں ملتا تو ماننا پڑے گا کہ سعید اس آیت کے عین مستحق نظر آتے ہیں, بے شک کہ مصداق ہیں اس آیت کا جناب سعید بن عبداللہ, کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی وارث ہیں. اگلی آیت کہہ رہی وہی وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے. ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ اسی جنت الفردوس میں رہیں گے چونکہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن حفاظت کرنے والوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مستحق ہیں کہ جنت جائیں, نہیں, وہ جنت کے وارث ہیں, اور وارث جسے چاہے خود جنت میں لے جا سکتا ہے. تو یہ مقام سعید ہے کہ نمازوں کا محافظ کہہ رہا ہے قرآن, اور یہ کہہ رہا ہے کہ سعید بن عبداللہ جنت فردوس کے وارثین میں سے. واہ واہ واہ, خوبصورت, بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مولانا اسد علی زیدی, جو کہ ہم سعید بن عبداللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ناظرین, اب وقت ہوا ایک بریک کا, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. پاز کر رہے ہو جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہم سعید بن عبداللہ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. مولانا حسین کے صحابی ہیں. آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. جی قبلہ, آپ نے شروع میں ابتدا میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے نماز میں مولا حسین کی حفاظت کی, تو اس واقعے کو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ انہوں نے وہ کس طرح مولا حسین کی نماز میں جان کا حفاظت کی. جی, ہم وقفے سے پہلے ہی گفتگو کر رہے تھے کہ آیت قرآنی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ موجود ہے, اور ہم نے آغاز میں بھی یہ عرض کیا اور پھر قرآن کی روح سے بھی اس کا منظر پیش کیا کہ وہ لوگ جو حفاظت کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو یہ جملہ خود سید الشہداء کا موجود ہے اس وقت کہ جب جناب سعید کی شہادت ہوئی, اور وہ منظر یہ کہ جب لڑتے لڑتے ظہر کا وقت آیا ہے تو سعید آگے بڑھے, اور حبیب بھی اس وقت موجود ہے. تو آگے بڑھ کے کہا کہ نماز کے لیے جنگ روکی جائے, تو اس پہ فوج آمادہ نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ ایسے شجاع افراد اور ایسے بہادر جن میں نہ صرف حضرت عباس علی بلکہ ان کا لشکر جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے, تو ظاہر ہے کہ ان سے فتح پانا ان پہ بہت مشکل تھا. تو ارادہ یہ تھا کہ حسین نماز پڑھیں گے تو تیروں کا میں برسایا جائے اور تیر پہ تیر برسائے جائیں کہ نماز کی حالت میں شہید کر دیا جائے. تو ایسے میں جب نماز کا وقت آیا تو سعید نے جا کے کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیے, سعید آپ کی ڈھال بن کے کھڑا ہوگا. اور جناب زہیرقین بھی اس میں شامل تھے. لیکن یہ عرض کروں کہ سعید نے عجیب جملہ کہا, اور علماء نے لکھا کہ آ کے کہنے لگے مولا یہ بتائیے کیا کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پشت پھیری جا سکتی ہے؟ کیونکہ کعبہ قبلہ ہے اور کعبے کی طرف چہرہ کیا جاتا ہے, تو کعبے کو پشت نہیں دکھائی جاتی.
تو مولا نے کہا کہ سعید کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ مصدر شریعت ہیں، شریعت کے بانی ہیں، یہ بتائیے کہ کعبے کو پشت کی جا سکتی ہے؟ اس کی حفاظت کی نیت سے اگر کعبے پہ کوئی وقت آ جائے تو پلٹ کے کہنے لگے کہ پھیری بھی جا سکتی ہے، بلکہ یہ دگنا ثواب بھی ہوگا۔ تو پلٹ کے کہنے لگے میرے مولا آپ بھی تو امامت و ولایت کا کعبہ ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا عقیدہ ہے سعید بن عبداللہ کا کہ مولا آپ بھی تو ولایت و امامت کا کعبہ ہیں۔ اور یقیناً امام کی مثال یہ کئی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں کہ کعبے کی مثال ہوتی ہے، اور کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ تو اس کعبہ ولایت کے 72 حاجی بھی موجود ہیں جو کربلا میں حسین کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے میں مصلی بچھایا، اور ظاہر ہے کہ تنہا حسین نے پڑھنی ہوتی تو زیر خنجر بھی پڑھی، سجدہ زیر خنجر بھی کیا، لیکن چونکہ اصحاب کو بھی بات پڑھانی تھی اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور عالم یہ ہے تیروں کے برسنے کا کہ تیر اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بادل آ رہا ہے اور ان کے سائے میں کوئی شخص چل سکتا ہے، اتنے تیر ہیں۔ کھڑے ہو گئے سپر بن کے جناب سعید بن عبداللہ، اور وہاں سے تیر برسے۔ تو یہ کہہ کے کھڑے ہوئے تھے کہ مولا سعید کو سعید نہ کہنا اگر آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے شہید موت کے آغوش میں چلا جائے۔ اتنے تیر لگے ہیں کہ چہرے سے لے کر اور پائے مبارک تک تیر ہی تیر ہیں، اور کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں تیر نہ لگیں اور زخم نہ آئیں۔ جیسے ہی سید الشہداء نے سلام پھیرا ہے تو نماز ختم ہوئی ہے، اور سعید گرے ہیں تیروں کی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے، لیکن گرے کہاں ہیں؟ کیا مقدر ہے سعید کا کہ حسین قعود کی حالت میں، جس حالت میں تشہد و سلام پڑھا جاتا ہے، اس عالم میں ایک مرتبہ سعید کا سر حسین کے زانوں پہ آیا ہے۔ کیا قسمت پائی ہے سعید نے، اور حسین نے اپنی ابا کے دامن سے پیشانی کے لہو کو صاف کیا۔ تو پہلا جملہ جو جناب سعید نے کہا ہے وہ جملہ بڑا دردناک ہے، اور کیا عالم ہے کہ خود خط لائے تھے اور مولا کو بلا رہے تھے کوفہ، تو پلٹ کے کہنے لگے میرے مولا مجھے بتائیے کیا میں نے وفا کی ہے؟ اے میرے مولا کیا میں نے وفا کی ہے؟ اور دوسرا یہ جملہ کہا کہ مولا آپ کی حفاظت تو کی، لیکن میری نماز، میری حسرت ہے کہ میری نماز رہ گئی۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے یہ جملہ کہا ہے سعید یہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ نماز کے پڑھنے والے ہیں، تم تو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہا جو سعید کے لیے اگر کوئی جملہ سعید کی تعریف میں نہ ہوتا تو امام حسین کا بس یہ جملہ کافی ہے۔ حسین کون ہے؟ جو سید شباب اہل جنہ میں ایک ہیں، بے شک دو سردار ہیں، اور نبی کی حدیث ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بے شک۔ اور ظاہر ہے کہ سردار ہی اپنی ملکیت میں سب سے پہلے جائے گا، یہ جنت کے سردار ہیں، مالک ہیں، تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان سے پہلے کون جائے؟ لیکن سعید سے چونکہ امام حسین کے آگے کھڑے تھے ڈھال بن کر، اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور سعید ڈھال بن کر کھڑے ہیں، تو مسکرا کے کہنے لگے سعید بشارت ہو تجھے، سعید بشارت ہو تجھے، انتا امامی فی الجنہ، جیسے آج تو میرے آگے کھڑا ہے جنت میں بھی میرے آگے آگے جائے۔ حسین سے پہلے یہ کرم ہے حسین کا کہ حسین سے پہلے سعید جائیں گے۔ اور عشق حسینی کا یہ عالم کہ جب شب عاشور چراغ بجھائیں اور یہ کہا کہ میں نے اپنی بیعت کا توق نکال لیا تمہارے گلے سے اور اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیا، اب چلے جاؤ، تو سعید نے اس وقت کچھ جملے کہے ہیں، اور وہ جملے سعید کی اس شجاعت کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ جملے زیارت میں امام زمانہ نے بھی منقول ہے کہ امام زمانہ نے سلام کیا سعید بن عبداللہ پہ اور فرمایا اس سعید پر سلام کہ جسے جب حسین نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو پلٹ کے سعید نے کہا ہے میرے مولا ہم آپ پر اپنی جان کو فدا کریں گے، آپ پہ قربان ہو جائیں گے، اور اے میرے مولا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ بتائیں گے کہ جب تیرا رسول اس دنیا سے چلا گیا تب بھی ہم نے اس کے خانوادے اور اس کی نواسی کی نصرت کی۔ اے میرے مولا سعید یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کو چھوڑ کے جائے، اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے زندہ جلا دیا جائے اور میری خاک کو اڑا دیا جائے، اور یہی عمل 70 مرتبہ کیا جائے، مجھے مارا جائے، زندہ کیا جائے، جلا کے خاک ہوا میں اڑا دی جائے، تب بھی میں آپ کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اے میرے مولا یہ تو 70 بار کا معاملہ ہے، اگر مجھے پتا ہو 70 بار ایسا ہوگا، اور آپ کے ساتھ تو مجھے موت ایک ہی دفعہ آنی ہے، اور یہ موت تو میرے لیے ابدی سعادت ہے کہ اللہ مجھے ایسے مقام پہ فائز کرے گا اور قرب رسول اور رضائے رسول مجھے حاصل ہو جائے گی، تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اور وہی کیا سعید بن عبداللہ نے کہ تیر برس رہے ہیں اور سعید کا بدن تیروں سے چھلنی ہے، اور سعید ایسے عالم میں حسین کی حفاظت کر رہے ہیں کہ قرآن کو یہ آیت سعید کی مدح میں رکھنی پڑی کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اس کا مصداق سوائے جناب سعید بن عبداللہ کے کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن جہاں ان تینوں کا تذکرہ آپ نے سنا، آج 6 محرم ہے، سعید پہ تیر برس رہے ہیں، لیکن ایک ایسا تیر ہے کہ جس نے کربلا میں وہ قیامت ڈھائی ہے کہ جس کی مثال
تاریخ انسانیت میں ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ حرملہ جب پکڑ کے لایا گیا مختار کے دربار میں، اور مختار ہر ایک قاتل سے پوچھتے تھے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا، تو حرملہ نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے۔ وہ واقعہ طویل ہے۔ ایک تیر وہ تھا کہ جب سید الشہداء زخموں سے چور تنہا رہ گئے اور جنگ کر رہے ہیں، تو ایسے میں اس ملعون نے آخری تیر چلایا جو حسین کی پیشانی پہ آ کے لگا، اور اس کے بعد حسین سنبھل نہ سکے۔ لیکن شاید اس سے بھی بڑا ظلم اس تیر نے کیا جو ششماہے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا۔ جب حسین کربلا کے ریگزار میں تنہا رہ گئے اور آخری صدا بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، تو ایک مرتبہ خیمے سے گریے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میرے مولا خیمے میں آئے تو کہا بھی ہم زندہ ہیں، یہ رونے کی آوازیں کیسی؟ کہا مولا جب آپ نے حل من ناصر کا نعرہ بلند کیا، یہ استغاثہ بلند کیا، تو 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ ایک مرتبہ کہا ارباب جاؤ، شہزادی سے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے لاؤ، شاید میں اسے پانی پلا لاؤں۔ اور ایک مرتبہ حسین ابا کے دامن کو دھوپ بہت تیز تھی کربلا، حسین کا یہ پھول کہیں دھوپ سے کملا نہ جائے، حسین ابا کا سایہ بنا کر لائے اور ایک سفید پارچے میں لپیٹا ہوا ہے۔ تو اشکیا یہ سمجھے حسین قرآن لے آئے۔ ہاں یہ قرآن تھا، عصمت کا قرآن تھا، پیاس کا قرآن تھا، لیکن ایک مرتبہ حسین نے آواز دے کے کہا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، دیکھو اس بچے کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا، تو ایسے میں حسین نے یہ کہہ کے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بدلے حسین پانی پی لے گا؟ لو میں اپنے اصغر کو ننھے سے پھول کو کربلا کی ریت پہ جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ اپنے لال کو اٹھا کے کہا میرے لال تم فخر اسماعیل ہو، دیکھو کہیں ایڑیاں نہ رگڑنا کہ چشمہ جاری ہو جائے، اور یہ کہہ کے کہا حجت خدا کے بیٹے حجت کو تمام کرو۔ قیامت ہو گئی اس وقت لشکر منہ پھیر پھیر کے رونے لگا جب اصغر نے ننھی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں پہ پھرائی، چیخ مار مار کے رونے لگے۔ ایسے میں آواز دی گئی حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ ایک تیر کمی گاہ سے چلا، لیکن حرملہ وہ ملعون ہے کہ اس کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار اس نے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا۔ پلٹ کے پسر سعد نے کہا حرملہ حسین سے ڈر گیا یا حسین کے بچے سے ڈر گیا؟ تو ایک مرتبہ کہا نہ حسین سے ڈرا ہوں، نہ حسین کے بیٹے سے ڈرا ہوں۔ کوئی بی بی در خیمہ سے آواز دے کے کہتی ہے حرملہ میرا لال نے تیرا کیا بگاڑا؟ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ Stop.